بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا اسلم الصبی فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الاسلام۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب بچہ اسلام لے آئے فماتا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو یصلی علیہ، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ یہ ایک عنوان قائم کیا امام بخاری نے، اور دوسرا عنوان قائم کیا وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ، کیا بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا؟ یہ دوسرا عنوان ہے، اور دونوں عنوانوں کو امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے جمع فرما دیا ہے۔ پہلے عنوان کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو بالاجماع اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کے دین پر ہے۔ اور اگر نابالغ بچہ تھا، سمجھوال ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا حکم مسلمانوں کا حکم ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر اس کے والدین کافر تھے، ان میں سے ایک نے اسلام قبول کیا تو بچہ خیر الابوین دینن کے تابع ہوگا، یعنی والدین میں سے اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اسی مسلمان کے تابع مانا جائے گا بچے کو۔ لہذا اگر بچے کا انتقال ہو جائے ایسے بچے کا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر کسی بچے کو قیدی بنایا گیا، کسی کافر حربی بچے کو قیدی بنایا گیا اور اس کے ساتھ اس کے والدین ہیں، تو اگر اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ اس کا بچے کا بھی اسلام مانا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے والدین ساتھ میں نہیں ہیں اور دار اسلام میں لا کر اس کو بیچ دیا گیا اور کسی مسلمان نے خریدا اور اسی کی پرورش میں تھا اور ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کے احکام نافذ ہوں گے۔ اور اگر وہ انتقال کر جائے بالغ ہونے سے پہلے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ دوسرا عنوان ہے وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ، کیا بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا؟ تو اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد کا واقعہ ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ابن سیاد نابالغ تھا لیکن بلوغ سے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو چونکہ ابھی ابن سیاد بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغ سے قریب تھا، تو یہ نابالغ بچے پر اسلام پیش کرنا ہوا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نابالغ بچہ سمجھوال ہے تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام قبول کرنا یہ قابل قبول ہے اور اس کا اسلام مانا جائے گا۔ یہ قول امام مالک اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ وقال الحسن وشریح وابراہیم وقتادہ اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم۔ امام حسن بصری، قاضی شریح، ابراہیم نخعی اور قتادہ نے فرمایا اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم، کہ جب بچے کے ماں باپ میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو بچہ مسلمان کے ساتھ ہوگا، یعنی بچے کو مسلمان مانا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 علماء کے اقوال ذکر کیے۔ امام حسن بصری، ان کا قول یہ ہے کہ آپ نے نابالغ بچے کے بارے میں کہا محل مسلم من والدیہ، اس کے والدین میں سے جو مسلمان ہے بچہ اس کے ساتھ ہوگا۔ قاضی شریح کا قول یہ امام بہقی نے تخریج کیا ہے کہ امام قاضی شریح کے پاس ایک بچے کا معاملہ پیش کیا گیا کہ اس کے والدین میں سے ایک نصرانی ہے اور ایک مسلمان، تو آپ نے فرمایا الوالد المسلم احق بالولد، والد مسلمان بچے کا زیادہ حقدار ہے۔ ابراہیم نخعی کا اثر، اس کی تخریج عبد الرزاق نے کی ہے، عن معمر عن مغیرہ عن ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ ماں باپ دونوں نصرانی تھے ان میں سے، اور ان کا نابالغ بچہ ہے، اور ان والدین میں سے ایک نے اسلام قبول کیا، تو نابالغ بچہ کس کا ہوگا؟ کیا وہ نابالغ بچہ مسلمان کے تابع مانا جائے گا جو مسلمان ہو گیا، یا نصرانیت پر جو قائم رہا اس کے ساتھ ہوگا؟ تو امام حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا اولاہما بہ المسلم، اس بچے کے زیادہ حقدار وہ ہے جو کہ مسلمان ہے۔ اور قتادہ کے اثر کی تخریج بھی عبد الرزاق نے معمر سے کی ہے، امام حسن بصری کے قول کی طرح۔ وکان ابن عباس مع امہ من المستضعفین ولم یکن مع ابیہ علی دین قومہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ لبابہ بنت حارث الہلالیہ، یہ قدیم الاسلام ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ایمان لانے والی خواتین میں لبابہ بھی ہیں، لبابہ بنت حارث، یہ حضرت میمونہ کی بہن ہے۔ انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، اب ان کی والدہ مسلمان ہیں،
حضرت لبابہ بنت حارث اور ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے. اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے ابھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف لوگوں میں اپنی ماں کے ساتھ تھے اور ولم یکن مع ابیہ، اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی قوم کے دین پر نہیں تھے، دین پر نہیں تھے. ان کی والدہ مسلمان تھیں، صحابیہ تھیں، ان کے ساتھ تھے. اپنے والد عباس کے ساتھ نہیں تھے، ان کی قوم کے دین پر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ماں مسلمان ہے اور باپ نے اسلام نہیں قبول نہیں کیا ہے تو بچہ ماں کے تابع ہو کر مسلمان مانا جائے گا. اب یہ جو کہا من المستضعفین، کمزور لوگوں میں تھے، تو چونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض قرار دیا تو کچھ لوگوں کو ہجرت کے حکم سے مستثنیٰ کیا. فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر والولدان لا يستطيعون حیلا ولا يهتدون سبیلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور اور بے بس ہوں، ہجرت کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ کسی تدبیر پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ انہیں کسی راستے کا علم ہو، تو ان پر ہجرت فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اس آیت میں قرآن نے کمزور مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو ہجرت کے حکم سے مستثنیٰ فرمایا ہے کہ جو ہجرت کے وسائل سے محروم ہوں، راستے سے بھی بے خبر ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور میری ماں مستضعفین میں تھے، میں بچوں میں تھا اور میری ماں عورتوں میں سے تھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے والد کے ساتھ نہ تھے کیونکہ وہ اس وقت اپنی قوم کے مشرکین کے دین پر تھے. وَكَانَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مع امہ من المستضعفین، یہ امام بخاری کا کلام ہے. آگے دیکھیں وقال الاسلام یعلو ولا یعلا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام غالب رہتا ہے، بلند ہوتا ہے، ولا یعلا، اور اسلام کو بلند کیا نہیں جاتا، اسلام بلند رہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا. تو سرکار نے یہ کب فرمایا؟ تو روایت یہ ہے کہ عائذ ابن عمرو ابو سفیان ابن حرب کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے عائذ ابن عمرو اور ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے لیے آنے کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ھذا عائذ ابن عمرو، یا رسول اللہ
یہ عائز ابن عمر اور ابو سفیان ہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم نے فرمایا یہ عائز ابن عمر اور ابو سفیان ہیں، والاسلام اعز من ذلک، اسلام اس سے زیادہ معزز ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام خود بلند ہوتا ہے، بلند کیا نہیں جاتا، ہے نا، یعنی اسلام نفس الامر میں بلند ہوتا ہے، لہذا بچہ اگر غیر مکلف اسلام قبول کرے، نابالغ بچہ اسلام قبول کرے اور مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہ اسلام کی برکت اور اسلام کی شان کے بلند ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی اسلام پیش کیا جائے گا سمجھ وال بچوں پر، تاکہ وہ سمجھ وال بچہ اسلام کی برکت۔ اگلی روایت میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد کا واقعہ پیش کیا، اس لیے مطابقت باب سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر اسلام کو پیش کیا تھا جبکہ وہ بلوغ سے قریب تھا۔ ابن سیاد یا ابن السائد، اس کا نام ہے صافی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بنی نجار سے تھا اور یہ یہود سے تھا، اور یہود بنی نجار کے حلیف تھے۔ یاد رکھنا کہ اسی ابن سیاد کے بیٹے تھے عمارہ، جو امام مالک کے شیخ ہے، اور وہ خیار مسلمین سے تھے، خیار مسلمین سے تھے ابن سیاد کے بیٹے عمارہ، اور امام مالک کے شیخ ہیں۔ ابن سیاد کے تعلق سے معاملہ بڑا مشتبہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہود کہ یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا، اور یہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، بڑی عجیب و غریب۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس طرح رویا جیسے 1 مہینے کا بچہ روتا ہے، آئندہ کی باتیں بتاتا جن میں کبھی کچھ صحیح بھی نکلتی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ غائب تھی اور دوسری ابری ہوئی۔ نبی کریم کو اندیشہ ہوا کہیں یہی دجال نہ ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اور ابن سیاد کے پاس پہنچے، اور ابن سیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بنی مغالہ کے ٹیلے کے پاس، ٹیلے جیسے مکان کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن سیاد کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور یہ بلوغ سے قریب تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر اشہد انک
اشہد انک رسول الامیین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ امی سے مراد مشرکین عرب، مشرکین عرب۔ تو اس کے بعد ابن سیاد نے کہا نبی اکرم علیہ السلام سے، اتشہد انی رسول اللہ، کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا آمنت باللہ وبرسولہ، میں اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ ابھی میں نبی کریم علیہ السلام کے اس جواب کی توضیح کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ یأتینی صادق و کاذب، میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک چیز تیرے لیے اپنے دل میں چھپا لی ہے، میں نے تیرے لیے ایک چیز اپنے دل میں رکھی ہے، وہ بتا کہ کیا ہے؟ تو نبی کریم نے کیا چھپایا تھا؟ تو سورہ دخان کی جو آیت کریمہ ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت کریمہ آپ نے چھپا رکھی تھی دل میں۔ اور ابن سیاد سے معلوم کیا، کیوں معلوم کیا؟ تاکہ یہ آزما لے کہ یہ ساحر ہے یا کاہن، جادوگر ہے اور یا یہ کاہن ہے۔ تو اس نے کہا وہ دخ ہو، دخ سے مراد دخان، وہ دخان ہے۔ اب پوری اس نے آیت کریمہ نہیں بتائی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سرکار نے یہ چھپایا تھا۔ اب ابن سیاد نے کیسے بتا دیا کہ آپ نے دخان چھپایا ہے؟ تو یا تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھ والے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں دل میں یہ بات اس کے لیے، یہ آیت اس کے لیے رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بتاتا ہے کہ نہیں، تو اس نے سن لیا تھا۔ اور یا نبی کریم علیہ السلام نے خود جب یہ آیت کریمہ چھپانے کا ارادہ کیا دل میں، تو خود یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس نے سن لی۔ اور یہ کہ شیطان نے اس کو القاء کیا، اور شیطان جب القاء کرتا ہے تو پوری بات نہیں بلکہ پورے کلام میں سے ایک آدھ لفظ، پورے واقعے میں سے ایک آدھ حصہ۔ تو یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس آیت سے صرف ایک جملہ، ایک لفظ بتا دیا شیطان نے ابن سیاد کو۔ اور یہی کائن کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو پورا معاملہ نہیں بلکہ بات کا ایک حصہ شیطان اس کو بتاتا ہے، اور پھر اس میں وہ ہزار باتیں جھوٹ ملا کر بتاتا ہے۔ تو جب سرکار سے کہا ودخ و دخان ہے، تو نبی کریم نے فرمایا اخسا، دور ہو جا، فلن تعد و امر قدر کا، تو اپنی بساط سے ہرگز آگے نہیں بڑھ پائے گا، تو کائن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے یعنی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پاؤ گے، اور اگر وہ یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا
پھر دوسرا اس واقعے کا تتمہ یہ ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ ان کھجور کے باغ کی طرف گئے جس میں ابن سیاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام ابن سیاد کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، تاکہ یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ کاہن ہے اور یا ساحر جادوگر ہے۔ تو سرکار چاہتے تھے کہ ابن سیاد کو خبر نہ ہو اور وہ کیا کیا کہتا ہے یہ سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کھجور کے درختوں میں چھپے ہوئے آ رہے تھے کہ ابن سیاد کی باتیں سن لیں اس کی بے خبری میں، اور یہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ کیا گنگنا رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا اور اس نے ابن سیاد سے کہا، اس کی ماں نے ابن سیاد محمد آ گئے ہیں۔ تو ابن سیاد کود پڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو ترکتہ بینا، اگر یہ چھوڑ دیتی تو کھل جاتا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے یا کاہن ہے، جادوگر ہے یا کاہن ہے۔ ابن سیاد کے تعلق سے میں نے اجمالی طور پر حدیث کے ترجمانی کی شکل میں آپ کے سامنے بتایا۔ اب ابن سیاد کے تعلق سے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے اقوال یہ ہیں کہ یہ دجال تھا۔ اب میں ان اقوال کو ذکر کرتا ہوں، پہلے آپ حدیث کا ترجمہ سنیے اور مطابقت عنوان، آپ نے مطابقت جو عنوان سے وہ سمجھ لی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر اسلام قبول کیا تھا جبکہ یہ بلوغ سے قریب تھا۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان ابن عمر اخبره ان عمر انطلق مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی رہۃ، حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے ایک جماعت میں، قبل ابن سیاد کی طرف، حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان، یہاں تک کہ اس کو پایا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کہا اندہ اوتو میں بنی مغالہ کے ٹیلوں جیسے پہاڑوں کے ٹیلوں جیسے گھروں کے پاس۔ تو وقد قارب ابن سیاد الحلم، اور ابن سیاد بلوغ سے قریب تھا، فلم یشعر، تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا احساس نہیں ہوا، حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد ابن سیاد سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد، ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا اشہد
اشہدو انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مشرکین عرب کے رسول ہیں، ہے نا. اور ان کو امی اس لیے کہا کہ چونکہ وہ لکھتے نہیں تھے. ہاں. اور اس کے بعد ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرفضہ، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. فرفضہ، چھوڑ دیا اور کہا آمنت باللہ وبرسولہ، فرمایا سرکار نے میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا. اب رہا یہ معاملہ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سرکار نے جواب میں کیا فرمایا کہ میں اللہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا. تو اب یہ جواب اس کے قول اتشہد انی رسول اللہ کے مطابق کیسا ہو جائے گا؟ تو علامہ کرمانی نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر الزام کے لیے اور قوم کو اس کے دعوی رسالت میں جھوٹا ہونا یہ ظاہر کرنے کے لیے سرکار نے یہ کلام منصف کے طور پر پیش کیا اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا. کیا مطلب؟ یہ کلام یہ جواب بطور الزام ہے. جواب یہ تھا کہ اگر تو رسول ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے اور تیرا معاملہ بالکل واضح ہے تو میں تجھ پر ایمان لاؤں گا، اور اگر تو جھوٹا ہے اور تیرا معاملہ تجھ پر مشتبہ ہے تو ہرگز نہیں. یہ دو چیزیں ہوئیں. لیکن تیرا معاملہ مشتبہ ہے اور تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے اور تو کاہر ہے، دعوے رسالت میں کاذب ہے، تو تجھ کو رسول ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کے جواب کا حاصل جو علامہ کرمانی نے کہا. کیا مطلب؟ کہ تو اگر دعوے رسالت میں سچا ہوگا تو میں ہر رسول پر ایمان لانے والا ہوں، لیکن تو دعوے رسالت میں سچا نہیں ہے، تو کاہن ہے، ساحر ہے، تیری حیثیت کاہن اور ساحر کی ہے، نبی کی نہیں ہے، اس لیے تجھ پر ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کے جواب. تو یہ جواب الزام خصم کے طور پر ہے، اس کے دعوی رسالت کی تکذیب ہے اس میں، اور دعوی رسالت کی تکذیب کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تاکہ تمام حاضرین پر اس کے دعوی رسالت کا کذب ظاہر ہو جائے. یہ الزام خصم کے طور پر جواب ہوتا ہے جو اہل علم جانتے ہیں. مگر علامہ عینی نے فرمایا وفی نظر لا یخفی، اس جواب میں نظر ہے جو مخفی نہیں ہے. میں نے علامہ کرمانی کے جواب کو ذکر کر دیا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قد خلط علیک الامر، تجھ پر تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، تجھ پر تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس کے دعوی رسالت کی تکذیب کے لیے اور اس کے دعوی رسالت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پھر ایک اور حجت قائم کی اور اس کے لیے اپنے دل میں ایک بات رکھی اور فرمایا تو بتا کہ میرے دل میں کیا ہے. یعنی اگر یہ رسول ہوگا تو میرے دل میں جو کچھ ہے وہ سب بتائے گا. اب دل میں کیا رکھا تھا سرکار نے؟ یوم تاتی السماء بدخان مبین،
تو اگر سچا ہوتا تو یہ بتاتا کہ آپ کے دل میں یہ آیت کریمہ آپ نے میرے لیے رکھی ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین. اگر رسول ہوگا تو یہ بتائے گا یہ. اور سرکار نے حاضرین کو بتا بھی دیا تھا کہ میں نے دل میں اس کے لیے اپنے دل میں یہ بات رکھی ہے. اس کے لیے کیا بات رکھی ہے؟ یہ آیت کریمہ یوم تأتی السماء بدخان مبین. دیکھو اگر یہ رسول کا رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر رسول ہوگا تو میں نے اس کے لیے اپنے دل میں جو بات چھپائی ہے وہ سب بتائے گا. اور اگر کاہن ہوگا تو پورے الفاظ نہیں بتائے گا، بلکہ ایک دو لفظ بتائے گا. تو ایک دو لفظ بتانا اس کے کاہن ہونے کی دلیل تھی. اور جو دل میں پوری آیت کریمہ سرکار نے اس کے لیے چھپائی تھی پوری بتا دینا، یہ اس کے رسالت کی تصدیق ہوتی. مگر سرکار کو ظاہر یہ کرنا تھا کہ دیکھو یہ پوری آیت نہیں بتائے گا، بلکہ ایک لفظ بتائے گا جو اس کے قائد ہونے کی دلیل ہے اور رسول ہونے کی تکذیب ہے. تو اس نے وہی کہا کہ حضرت آپ نے یعنی دخان چھپایا ہے، بس دخان چھپایا ہے. ایک لفظ بتایا جس سے اس کے قائد ہونے کی تصدیق ہو گئی اور اس کا قائد ہونا ظاہر ہو گیا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب پر ظاہر کرنا چاہتے تھے. فقال قد سرکار نے فرمایا کہ انی قد خبأت لک خبیئا، میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپا کر رکھی ہے. تو بتا وہ کیا ہے؟ تو کیا چھپایا تھا؟ حضرت امام قرطبی نے فرمایا کہ اکثر علماء نے فرمایا کہ سرکار نے اپنے دل میں چھپایا تھا یوم تأتی السماء بدخان مبین. یوم تأتی السماء بدخان مبین یہ چھپایا تھا. تو اب اس نے کہا هو الدخ خا کے ضمے کے ساتھ هو الدخ. یہ ابن قرقول نے کہا کہ دخان میں ایک لغت ہے نا. تو اس نے صرف دخ کہا. ابن سیاد پورا کلمہ پوری آیت کریمہ نہیں پڑھ سکا صرف ان دو حرفوں کے علاوہ. جیسے کہ کائنوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض کلمات اپنے سرکش شیاطین اور جن سے بعض کلمات اچک لیتے ہیں، بس وہی کائن والی بات. تو اب اس کے اس قول میں اس کی دعوی رسالت کی تکذیب ہو گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے دعوی رسالت کی تکذیب خود اسی کے قول سے کرانا تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخسا فلن تعدو قدرک، دور ہو جا، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھے گا، اور تیری حد کائن ہونا ہے. کائن کی جو حد ہے اپنی اس اوقات سے، کائن والی اوقات سے آگے نہیں بڑھے گا. اخسا یہ اصل میں کلمہ ہے، لفظ ہے اخسا، جس سے کہ کتے وغیرہ کو دھتکارا جاتا ہے. اپنی اوقات سے تو آگے نہیں بڑھے گا. چلیے، اور یعنی جو تو نے دخ کہا کہ میں نے دخان چھپایا، یہ تیری کہانت سے ہے، تو اپنی اس قدر سے آگے نہیں بڑھے گا جو تیری کاہن ہونے کی جو تیری اوقات ہے، اس سے تو ہرگز آگے نہیں بڑھے گا کہ اس غیب پر مطلع ہو جائے جو اس وحی سے حاصل ہوتا ہے، جو وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. اور نہ ہی اور جو کہ جو وحی جو غیب کے اس وحی کے قبیل سے ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، یا اس الہام کے قبیل سے جو کہ صالحین کے ساتھ خاص ہے، اور جو صالحین پا لیتے ہیں. بلکہ تو نے جو کہا یہ تو وہ چیز ہے
جو شیطان نے تیری طرف القاء کی ہے. القاء کی ہے. القاء کیسے؟ اب شیطان نے کیسے القاء کر دیا؟ تو میں نے بتایا تھا کہ سرکار نے اپنے دل میں جب یہ پڑھا تو شیطان نے اس کو سن لیا، اور یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض اصحاب کو بتایا ہو کہ میں نے دل میں یہ چھپایا ہے تو اس وہ سن لیا شیطان نے یا خود ابن سیاد نے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا تھا، یہ میں نے بتایا کہ سرکار نے جو کہا تھا کہ آمنت باللہ، جو سرکار باللہ و برسولہ، جو سرکار نے یہ فرمایا تھا، اور جو سرکار نے یہ سوال کیا تھا بتاؤ میرے دل میں میں نے تمہارے لیے دل میں کیا چھپایا ہے، یہ سب اسی لیے تھا کہ تاکہ صحابہ کو اس کا حال اور اس کا جھوٹ یہ واضح اور عیاں ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ کاہن ہے اور کہانت کی وجہ سے کچھ آئندہ ہونے والی خبروں کو بتاتا ہے جن میں سے بعض سچی ہوتی ہیں. فقال عمر دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو نبی کریم نے فرمایا کہ ان یکن ہوا فلن ان یکن، تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یکن ہوا فلن تسلط علیہ وان لم یکن ہوا فلا خیر لک فی قتلہ. اگر یہ وہی ہے، دجال ہے، تو تم اس پر قابو نہیں پاؤ گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے، دجال نہیں ہے، تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. اچھا، اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی، ذرا توجہ رکھنا. ایک یہ کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ابن سیاد دجال ہے، یا دجال ابن سیاد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے. تو ایک بعض لوگوں نے کہا کہ دجال یہ ابن سیاد ہی ہے. ہاں، مسلم شریف میں ابن سیاد کا جہاں واقعہ ہے وہیں پر یہ انہ دجال. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں کے ساتھ پاس سے ہوا جن میں ابن سیاد تھا. بچے بھاگ گئے، ابن سیاد بیٹھا رہ گیا. تو نبی کریم نے اس کو ناپسند کیا، تو اس سے نبی کریم نے فرمایا تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا سرکار اجازت دے میں اسے قتل کر لوں. تو نبی کریم نے اسے قتل کر دوں. تو نبی کریم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اس کے قتل پر قابو نہیں پاؤ گے. تو نبی کریم، اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ابن سیاد مدینے کے ایک راستے میں ملا. تو سرکار نے ابن سیاد سے کہا تشہد انی رسول اللہ. تو اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اس کے بعد فرمایا ما ترى، کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی پر عرش دیکھ رہا ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا سمندر پر عرش کا ابلیس ہے، سمندر پر ابلیس کا عرش ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا کہ میں صادقین اور کاذب کو دیکھتا ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا اس پر اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، اسے چھوڑ دو. اور
محمد ابن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو سنا وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے. تو میں نے کہا آپ اس پر قسم کھا کر کے کہہ رہے ہو کہ ابن سیاد دجال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ قسم کھا کر بتاتے تھے نبی کریم کے پاس اور کہ ابن سیاد دجال ہے، اور حضور نے اس کا انکار نہیں کیا. علامہ نووی نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ ابن سیاد کا واقعہ بڑا مشکل ہے اور اس کا معاملہ بڑا مشتبہ ہے. کس بارے میں مشتبہ ہے؟ اس بارے میں نہیں کہ یہ دجال ہے، بلکہ اس بارے میں کہ یہ مشہور جو مسیح دجال ہے وہی ہے یا اس کے علاوہ اور ہے. اور فرمایا علامہ نووی نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک دجال ہے، یہ دجال ہے. ہاں، اور علامہ ابن تین نے یہ فرمایا کہ اصح یہ ہے کہ جو مسیح دجال قرب قیامت آئے گا اور جس کے آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، ابن سیاد وہ دجال نہیں ہے، ہاں، علامہ ابن تین نے یہ فرمایا ہے. اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ مدینے میں پیدا ہوا اور مکے میں حج کرنے کے لیے گیا. اور وہ کانا ہوگا اور اس کی آنکھ بالکل صاف ہوگی، اور یہ ممسوحۃ العین نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ دجال نہیں ہے جو دجال جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال سے ڈرایا ہے. نوح نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور وہ دجال اس کی دائنی آنکھ سے وہ کانا ہوگا. یہ بیان فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ دجال نہیں ہے جو مسیح دجال ہے. البتہ علامہ نووی نے فرمایا ولا شک انہ دجال من الدجاجلہ، اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے. چلیے اب یہ ہے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور یہ یوم حرہ کے موقع پر یہ غائب ہو گیا دجال. اب اس کے بعد رہا یہ معاملہ کہ جب یہ مدینہ طیبہ میں تھا، دعوے نبوت کرتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کیسے خاموش رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمایا. جیسے کہ موسیٰ کی قوم کو موسیٰ کے زمانے میں بچڑے سے آزمایا گیا، اور بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ہلاک ہو گئے، اور بہت سے لوگ نجات پا گئے. اور یہ بھی کہ یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ شروع میں آئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہود اور ان کے حلیفوں سے معاہدہ کیا تھا کہ باہم کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا. اور چونکہ ابن سیاد انہی میں سے تھا یا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اس لیے ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کو اس کے ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ڈرایا، اور بے شک وہ کانا ہوگا،
اور تمہارا رب ہر ایک عیب سے پاک ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر ایک مسلمان پڑھے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے دجال کے تعلق سے، جو حدیث ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ تو پھر انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دجال سے کیوں ڈرایا؟ ان کے زمانے میں تو آنے والا تھا ہی نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ڈرانے سے مقصود اس کے نکلنے کی تحقیق تھی، اور یہ بتانا تھا کہ اس کے نکلنے میں کوئی شک نہ کرے، اس لیے کہ اس کا نکلنا یقینی ہے، اور اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ اس کا فتنہ عظیمہ ہوگا جو عقلوں کو متحجر کر دے گا، اور زمین میں تیزی کے ساتھ وہ سفر کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ پورے زمین کی سیر کرے گا۔ اور اس باب کی جو احادیث ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں کو دجال کے ذریعے آزمائے گا، اور وہ دجال ایسے کرشمے کر کے دکھائے گا کہ زمین کو پہ اشارہ کرے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت اور مشیت سے ہوگا، بندوں کی آزمائش کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو عاجز فرما دے گا اور وہ ان میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اور ایک بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ بچے کا اسلام صحیح ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین میں کتنے مضبوط اور کتنے سخت تھے کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشہد انی رسول اللہ، فرمایا حضور آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں۔ وقال سالم سمیت ابن عمر، سالم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ انطلق بعد ذلك رسول اللہ، کہ اس کے بعد یعنی حضرت عمر کے بعد، حضرت عمر کے ساتھ پہلے تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد ابی ابن کعب کے ساتھ گئے اس باغ میں جس میں کہ ابن سیاد تھا، وَيَخْتِلُ أَن يَسْمَعَ مِنْ ابن سیاد، اور حضور اس کوشش میں تھے کہ ابن سیاد کی بات سن لیں قبل اس کے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے۔ فَرَآهُ النَّبِيُّ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، اور وہ لیٹا ہوا تھا اس چادر میں، لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ، اور چادر میں لیٹا لیٹا کچھ گنگنا رہا تھا۔ رمزہ اور زم را دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور فرات امو ابن سیاد رسول اللہ، ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم کو دیکھ لیا، ہوا یتقی بجذوع النخل، اور نبی کریم کھجور کے درختوں کی آڑ میں ہو کر کے آ رہے تھے۔ فقالت لابن سیاد، ابن سیاد سے کہا، یا صافی، یہ اس کا نام تھا صافی، اے صافی، یہ ابن سیاد کا نام ہے، ھذا محمد، یہ محمد ہے۔ فسارا ابن سیاد، تو ابن سیاد اٹھ گیا، کود کر اٹھا، تو نبی کریم نے فرمایا لو ترکتہ بینا، اگر اس کی ماں یوں اس کو چھوڑ دیتی اور میں اس کی باتیں سن لیتا تو یہ بات ظاہر کر دیتا کہ یہ کاہن ہے یا جادوگر ہے، کاہن ہے یا جادوگر ہے۔
وقال شعیب فی حدیث ہی، شعیب نے اپنی حدیث میں کہا فرفض، فرفض، اور شعیب نے کہا فرفص، رفصا کے معنی بھی چھوڑنے کے آتے ہیں. وقال قال اسحاق وقال شعیب قال شعیب زمزم فرفص، وقال اسحاق الکلبی وعقیل رمرم، وقال معمر رمزہ. اور یعنی وہ گنگنا رہا تھا تو اس کے لیے لفظ ایک زمزمہ کا بھی ہے، رمزہ کا بھی ہے، اور رمرما کا بھی ہے، اور سب کا معنی ایک ہی ہے. ایسی بات جو کہ آواز تو آئے لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہ آئے. چلیے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زید عن ثابت عن انس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمرض. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی غلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا. فمرض، تو وہ بیمار ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے آئے. فقعد عند راسہ، تو حضور اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے کہا اسلم، اسلام قبول کر لو. تو اس نے اپنے والد کو دیکھا اور اس کے والد اس کے پاس کھڑے تھے. تو اس کے والد نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات مان لو. فاسلم، تو اس نے قبول کیا. تو نبی کریم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. اور اس غلام کا نام عبد القدوس تھا. عبد القدوس. ہاں، اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کے والد کی موجودگی میں اس کو اسلام کی دعوت دی. اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت پر اپنے بندوں کے لیے اسلام کی تبلیغ فرض فرمائی ہے، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی بھی نبی کریم نے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. جب سرکار نے فرمایا اسلم، اور اس کے باپ نے کہا کہ ہاں سرکار کی بات مانو، ابو القاسم کی بات مانو، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس میں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر بالغ حالت کفر میں ہو اور کفر کو سمجھے اور بالغ ہو جائے اور پھر اسلام قبول نہ کرے تو اس پر عذاب ہوگا. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ذمہ کی اعادت جائز ہے جبکہ ذمہ اس کا پڑوسی ہو، اس لیے کہ اس میں اسلام کے محاسن کا اظہار ہے اور ان کی تالیف قلب بھی ہے تاکہ ان کی اسلام میں رغبت بڑھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر سے خدمت لینا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچے سے خدمت لینا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے پر اسلام پیش کرنا جائز ہے. حدیث پاک پھر اگلی حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال عبید اللہ سمعت ابن عباس یقول کنت انا و امی من المستضعفین، کہ میں اور میری والدہ مستضعفین میں تھیں، کمزور مستضعفین میں تھیں جن کے لیے ہجرت کا حکم نہیں تھا، ہجرت کے حکم سے جن کو مستثنیٰ کیا گیا تھا. میں بچوں میں سے تھا. وہ امی من النساء، اور میری والدہ
عورتوں میں سے تھیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال ابن شہاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط۔ فرماتے امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی، ابن ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی شعیب نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے، امام زہری نے فرمایا یصلی علی کل مولود، ہر فوت متوفہ، ہر فوت شدہ بچے پر نماز پڑھی جائے گی۔ وَإِن كَانَ لِغَيَّةٍ، اگرچہ وہ زانیہ کا ہو، من اجلی، اس وجہ سے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اس کے یدعی ابواہ الاسلام، اس کے والدین اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں، او ابو ہو خاصتاً، یا صرف اس کا باپ اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اگرچہ اس کی ماں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہو۔ اذا استحل صارخا، جبکہ پیدائش کے وقت آواز کے ساتھ روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے۔ ولا یصلی علی من لا یستحل، اور اگر نہ روئے تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس وجہ سے کہ وہ کچا بچہ ہے۔ فإن ابا ہریرہ، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسے کہ چھپایا صحیح سالم بچہ جنتا ہے۔ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا تم ان میں کوئی کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، جس پر کہ لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اب اس میں دو باتیں مذکور ہیں، ایک امام زہری کا ارشاد ہے، اس ارشاد میں دو فتوے ہیں۔ پہلا فتویٰ نابالغ بچے کے ماں باپ دونوں یا صرف باپ مسلمان ہوں تو بچہ مسلمان ہے، کافر اس وقت مانا جائے گا جبکہ ماں باپ دونوں کافر ہوں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک والدین میں ایک اہل کتاب سے ہو اور ایک مشرک ہو یا مشرکہ ہو تو بچہ اہل کتاب سے ہوگا، یعنی بچہ خیر الابوین دینن کا تابع ہوگا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نو مولود بچہ اگر پیدائش کے وقت آواز سے روئے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور ورنہ نہیں، اس لیے کہ اس کا رونا اس کا زندہ ہونے کی علامت ہے، زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اب امام زہری نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ بیان فرماتے ہیں تو یہ حدیث منقطع ہے، اس لیے کہ امام زہری کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ امام زہری کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 55 میں ہوئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کا وصال 59 ہجری میں ہوا، اس لیے یہ حدیث منقطع ہے۔ مگر امام زہری نے اس سے استدلال فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ثقہ کی روایت کردہ حدیث منقطع
حجت ہے۔ ہاں، کیا بیان کیا کہ ہر بچہ فطرت پر، ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ چوپایا بچہ صحیح سالم جنتا ہے، لیکن اس کے اور کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی اور یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ابو ہریرہ نے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ دوسری روایت میں پھر یہی ہے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ، کہ بے شک ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مولد الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، تو اس کے والدین یحودان ہی او ینصران ہی، اس کو نجوسی، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گمراہی مولود کی ذات سے نہیں ہوتی ہے، اس کی طبیعت کا مقتضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ حاصل ہوتی ہے اس سبب سے جو اس کی ذات سے خارج ہو۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃً جمعا، فعل مجہول کے ساتھ بھی یہ مروی ہے، اور تنتج فعل معروف کے ساتھ بھی، جیسے کہ جانور بچہ بالکل صحیح سالم جنتا ہے، اس کے تمام اعضاء سلامت ہوتے ہیں، اس میں نہ وہ دغا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کان کٹے ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے کان کاٹے جاتے ہیں یا اس کو داغا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات میں کوئی گمراہی نہیں ہوتی ہے، اس کے والدین بعد میں اس کو نصرانی یا یہودی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی، پوری آیت یہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے آپ کو دین کے لیے یکسو ہو کر مستعد رکھ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہے نا، جو اللہ کی ڈالی ہوئی بنا ہے، جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ تو اب یہ آیت کریمہ پیش کی یہ بتانے کے لیے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اب فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور شرح فقہ اکبر میں یہ کہا کہ فطرت سے مراد وہ میثاق ہے جو عالم ارواح میں ساری مخلوقات سے اقرار ربوبیت کا لیا گیا تھا۔
سب اسی پر پیدا کیے جاتے ہیں. بعد میں جو کافر ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اور جو مومن رہ جاتا ہے وہ اس پر ثابت رہتا ہے. اب فطرت سے مراد اور بھی کئی اقوال ہیں. ہاں